الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن بریدۃ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ الغامدیۃ التي امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجمها فی الزنا قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رواہ مسلم۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فی قصۃ الغامدیۃ، غامدیہ کے قصے کے بارے میں۔ اصل میں یہ غامد کی طرف منسوب ہے، اس وجہ سے اس کو غامدیہ کہا گیا ہے، اور یہ قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ تھی۔ اصل میں جو واقعہ اس حدیث میں جس کی طرف امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، غامدیہ قبیلہ جوہینہ کی جو ایک شاخ تھی، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس سے زنا ہو گیا، اور زنا ہونے کے بعد حمل بھی ٹھہر گیا۔ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے زنا کا اعتراف کیا اور اپنے حمل سے بھی آگاہ کیا، تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھیج دیا، کہا کہ چلی جاؤ، جب تم وضع حمل کرو تو پھر اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وضع حمل ہوا، پھر وہ آئی، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ بھیجا، کہا کہ جب بچہ رضاعت کی مدت کو مکمل کر لے، دودھ سے بے نیاز ہو جائے، پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ وہ گئی، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی، اور وہ دودھ سے جب وہ بے نیاز ہو گیا، پھر وہ آئی، تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے حکم دیا اس کے رجم کرنے کا۔ رجم کیا ہوتا ہے کہ آپ مجرم کو پتھروں سے مار مار کر موت کے گھاٹ میں اتار دیں، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، فرمایا فی قصۃ الغامدیۃ، غامدیہ کے قصے میں، التی وہ عورت، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، برجمہا، اس کے رجم کرنے کا، اس کو سنگسار کرنے کا، اس کے رجم کرنے کا، فی الزنا، وجہ کیا تھی کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ قال، وہ کہتے ہیں، ثم امر بہا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اس کی نماز جنازہ کے متعلق، فصلی علیہا، پھر خود نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب بعض شارحین جو ہے اس کو مجہول کا صیغہ پڑھتے ہیں، فصلی علیہا، کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن اکثر شارحین کے نزدیک یہ معروف کا ہی صیغہ ہے کہ فصلی علیہا، کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، ودفنت، اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس کو شرعی حد لگی ہو اور شرعی حد کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غامدیہ جو قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنازہ خود پڑھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کا جنازہ پڑھا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو کہ اگلی روایت کے اندر بھی آ رہا ہے، کہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ لیکن علماء تھوڑا سا اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جو بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کا
نماز جنازہ جو مفتی ہوتا ہے یا جو حاکم ہوتا ہے، امام کبیر ہوتا ہے، جو علاقے کے اندر معزز ہوتا ہے، امام مالک فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھنے سے گریز کریں، بچیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ایسے لوگوں کے جنازے کے اندر جو معزز افراد ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ باقی نماز جنازہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، یہی بات درست ہے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو یعنی کہ سزا بھی مل گئی، اب کیونکہ سزا ملنے کے بعد وہ گناہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک صاف ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا نماز جنازہ پڑھا، وہ دفنت، اور اس کو دفن بھی کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ سزا دینے کے بعد آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کو اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتیا لایا گیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں، قتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، بمشاقص، مشاقص یہ جمع ہے کس کی؟ مشقصن کی، اور مشقص اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوڑا نیزہ۔ قتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے آپ کو مارا تھا، بمشاقص، چوڑے نیزے کے ساتھ۔ فلم یصلی علیہ، تو آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ کا مسئلہ مذکور ہے کہ کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے، کیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو قوم کے معزز ہیں، قوم کی جو معتبر شخصیات ہیں، جو فضلاء ہیں، وہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، عام عوام جو ہے، عام لوگ جو ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کی دلیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور پھر اسی طرح اس واقعے کو ہم دوسرے واقعے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابتدا کے اندر نبی مکرم علیہ السلام مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو یہاں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، باقی عام مسلمانوں نے جو ہے اس شخص کا نماز جنازہ ادا کیا ہے۔ تو جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو اس نے ایک تو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے تقدیر کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس کے اندر یہ کمزوری آئی ہے، اگرچہ یہ کافر نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ بندہ قیامت والے دن اسی طرح اپنے آپ کو مار رہا ہوگا جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا۔ تو اس لیے جب معزز شخصیات اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ جی اگر میں نے بھی یہ عمل اختیار کیا تو میرا جنازہ بھی فلاں فلاں جو مفتی ہیں، فلاں فلاں جو علماء ہیں، یا فلاں فلاں جو معزز شخصیات ہیں، وہ میری نماز جنازہ ادا ہی نہیں کریں گے، جنازے کے اندر وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایسے جو معتبر شخصیات ہیں وہ ان کا نماز جنازہ ادا نہ کریں، اور اتنا اہتمام بھی اس کے جنازے کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح عام مسلمان کے جنازے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہاں چند لوگ اس کے نماز جنازہ ادا کریں اور اس کو دفنا دیں۔ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب جو شخص ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا،
لیکن پڑھنے والے جو ہیں وہ عام افراد ہوں، عام لوگ ہوں، اس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا نماز جنازہ ادا نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم۔